सिक्योरिटी फोर्सेस के बनू में फितना खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 24 घंटे में 24 खारजी हलाक। फितना खवारिज से भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। ISPR का कहना है बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी का खात्मा किया जाएगा। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, फितना खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयां मंतकी अंजाम तक पहुंचाई जाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम अपने बहादुर जवानों के साथ खड़ी है। दहशत गर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों का सफाया करने वाले जर्री सबूतों पर कौम को फख्र है। हौजियों की जानिब से सऊदी अरब पर हमलों में पाकिस्तान में शदीद तशवीश। एक पाकिस्तानी ओहदेदार ने रॉयटर्स से गुफ्तगू में बताया, हमारी आला सियासी और फौजी क़यादत ने ईरान को आला तरीन सतह पर वाज़ेह कर दिया है। सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है, इस पर होने वाला कोई भी हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा। रॉयटर्स का कहना है, इससे पहले भी पाकिस्तान ने रवा साल सऊदी अरब पर ईरान के हमलों पर नाराज़गी का इजहार किया था। चीन और पाकिस्तान का अमेरिका ईरान से फौरी जंग बंद करके मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने चीनी और पाकिस्तानी वज़राए ख़ारजा की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। कहा, फरीकैन वादों और मफाहमती यादाश्त की पासदारी करें। चीनी मीडिया के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, मुज़ाकरात के जरिए जामे अमन मुआहिदे तक पहुँचने की कोशिश करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शंघाई में UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए कसीरुलजहती ताउन की अहमियत पर इत्तेफाक किया गया। अमेरिका की ईरान पर शदीद बमबारी, 11 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने रिहायशी इलाके, एयरपोर्ट, पुल और रेलवे जंक्शन को निशाना बनाया। बंदर अब्बास, अहवाज, बूशहर, बंदर खुमैर और ईरान शहर पर फजाई हमले किए। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और चाबहार मैरीटाइम कंट्रोल टावर तबाह, 5 पुल मलिया मेट हो गए। हमलों के बाद बंदर अब्बास, बंदर खुमैर, लार शाहरा समेत मुतादिद अहम सड़कें बंद कर दी गई। जनूबी ईरान का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। हुकाम ने शहरियों से एयर कंडीशन और गैर जरूरी बिजली के इस्तेमाल से गुरेज की अपील की है। अमरीकी हमलों पर ईरान के जवाबी वार, ओमान, उर्दन, कतर, बहरीन पर मीज़ाइल और ड्रोन्स ताक दिए। पासदारान इनकलाब का ओमान में मैरीटाइम कंट्रोल रडार तबाह करने का दावा। कतर की वजारत दाखिला का कहना है, ईरान के हमले में एक बच्चा जख्मी हुआ। उर्दन ने बताया, ईरानी मिसाइल हमलों को नाकाम बना दिया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सेंटकॉम का कहना है, खलीजी मुल्कों पर ईरानी हमलों से अमरीकी अफवाज की ऑपरेशनल सलाहियतों पर कोई असर नहीं पड़ा। अमरीका के 50,000 फौजी मशरिक़ वस्ता में मौजूद हैं और वो किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। ईरान का कुवैत के बिजली घर और डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला। कुवैती वजारत पानी और बिजली का कहना है, हमले के बाद बिजली घर में आग भड़क उठी। बिजली पैदा करने वाले कई यूनिट्स को नुकसान पहुंचा। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। तकनीकी टीमें यूनिट्स की बहाली के लिए काम कर रही हैं। पासदारान इनकलाब का कहना है, हमलों में अमरीकी स्पेशल फोर्सेस को निशाना बनाया। कुवैत में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम तबाह कर दिया। ईरान का शाम में अमरीकी सेंटर पर हमला। पासदारान इनकलाब का कहना है, शाम के इलाके अल्तिन्फ में अमरीकी ऑपरेशंस कमांड एंड सेंटर को निशाना बनाया। हमले में एक रडार सिस्टम और खुसूसी कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाले कई हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। बड़ी तादाद में अमरीकी अहलकार भी हलाक हुए। आबना हुर्मुज़ पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल बरकरार है। जब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे, ईरान इस आबी गुजरगाह के जरिए तेल और गैस की बरामदात रोकता रहेगा।
ایران پر حالیہ حملے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی پر کیے، ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں ایران نے آبنہ ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا، جو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ صدر ٹرمپ ایسے دہشت گردانہ اقدامات ہرگز برداشت نہیں کریں گے، ایران کو اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ اس کے باوجود صدر ٹرمپ نے سفارتکاری کے دروازے بند نہیں کیے۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، بات چیت اب بھی جاری ہے۔ جارڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف نے ایران مذاکرات سے مالی فائدے نہیں اٹھائے، امریکی نائب صدر نے دعویٰ بے بنیاد قرار دے دیا۔ ایکس پر لکھا، جارڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف صدر ٹرمپ کی ٹیم کے قابل اعتماد ارکان ہیں۔ یہ خیال کہ وہ اندرونی معاملات سے مالی فائدہ اٹھا رہے ہیں سراسر مضحکہ خیز ہے۔ مجھے ایسا کوئی پیغام کبھی موصول ہی نہیں ہوا۔ خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے جارڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف سے بڑھ کر کسی نے کام نہیں کیا۔ کشمیر پاکستان اور پاکستان کشمیر ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی نے غلط راستہ اپنایا۔ آئینی معاملات دھرنے یا احتجاج سے حل نہیں ہوتے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کی قیادت آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ انجینئر امین مقام نے کہا مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے عوام کو مایوس نہیں کرے گی۔ دہشت گردی، فرقہ واریت، انتہا پسندی اور تشدد کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ علماء و مشائخ کے اجلاس کا متفقہ اعلامیہ جاری۔ دہشت گردی کے خلاف ریاستی اداروں سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کا کہنا تھا آج کا اجتماع شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے۔ قوم پاک فوج کی قربانیوں کی مقروض ہے۔ دنیا کی سپر پاور نے پاکستان کی جد و جہد کا اعتراف کیا۔ جنگ رکنے کی وجہ قومی قیادت وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہے۔ شہداء کے خلاف بیان پر افسوس ہوا، افواج پاکستان ہمارا فخر ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں پاکستان کو حرمین شریفین کی حفاظت کی سعادت نصیب ہو۔ محترم جامعۃ الرشید مفتی عبدالرحیم نے کہا افواج پاکستان سے لڑنے والے خوارج اور دہشت گرد ہیں۔ افواج پاکستان ملک کی محافظ ہیں۔ جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے۔ محمد نواز کا ڈوپ ٹیسٹ مثبت آنے پر قومی کرکٹر نے غلطی کا اعتراف کر لیا۔ آئی سی سی نے ابتدائی طور پر محمد نواز پر 3 ماہ کی پابندی عائد کی تھی۔ غلطی کا اعتراف کرنے اور ریہیب پروگرام کا حصہ بننے کے بعد آئی سی سی نے پابندی ختم کر دی۔ محمد نواز نے 1 مئی سے 2.5 ماہ تک پابندی کا سامنا کیا۔ اوکاڑا میں باپ کی 2 بیٹوں کے ساتھ مبینہ خودکشی، تینوں نے زہریلی گولیاں کھائیں۔ تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا لیکن جاں بڑھ نہ ہو سکے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ صادق آباد میں خاتون کا 4 بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگانے کا واقعہ، 1 بچے کی تلاش جاری۔ گزشتہ روز خاتون نے گھریلو ناچاکی پر بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگائی، خاتون کو بچا لیا گیا، 3 بچوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ خاتون کے خلاف مقدمہ درج۔ لاہور میں بند روڈ کے قریب دریائے راوی میں نہاتے ہوئے 3 بچے ڈوب گئے، 1 جاں بحق، 2 کو بچا لیا گیا۔ پاکستان اور چین کے صنعت کاروں کے درمیان 44 کروڑ ڈالر سے زائد کے معاہدے خوشائن ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں پاک چین فارماسیوٹیکل بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب۔ چینی سفیر نے کہا بزنس ٹو بزنس تعاون کا ویژن وزیر اعظم شہباز شریف نے پیش کیا۔ انہوں نے چینی کاروباری اداروں پر خصوصی توجہ دی۔ مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے۔ روزگار کے 20,000 سے زائد مواقع پیدا ہوں گے۔ ہارون اختر نے کہا گزشتہ دور کے ماڈلز پر چلتے ہوئے پائیدار خوشحالی ممکن نہیں۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا وزیر اعظم کی رہنمائی سے فارماسیوٹیکل صنعت کو عالمی سطح پر نمایاں کرنے کا منصوبہ پیش کیا۔ اسلام آباد میں اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے پہلے اپنی ترتیب ٹھیک کرنا ہوگی۔ دلیل سے مقدمہ لڑیں گے تو صوبے کو وفاق سے کچھ چیزیں ملیں گی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا ہری پور میں بزنس کمیونٹی سے خطاب۔ کہا ہم IMF سے $1.5 ارب لینے کے لیے نوافل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔
ہم اوورسیز پاکستانیوں کو سہولتیں دیں تو ہمیں IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حکومت سندھ کا یونیورسٹی روڈ کی مکس ٹریفک لین جلد کھولنے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت ریڈ لائن BRT منصوبے سے متعلق اجلاس۔ شرجیل میمن نے کہا ریڈ لائن BRT منصوبہ کراچی کے عوام کے لیے انقلابی سفری منصوبہ ہے۔ بروقت تکمیل حکومت سندھ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ متعلقہ ادارے مقررہ مدت میں کام مکمل کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت لوگوں کو اپنی چھت فراہم کی جا رہی ہے۔ 2 لاکھ خاندان اپنے گھروں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اپنی چھت محفوظ چھت پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا 9 سال کے لیے 5 لاکھ روپے تک بلا سود قرض دیا جا رہا ہے۔ ہر ماہ 4700 روپے قسط ادا کرنا ہوگی۔ پنجاب میں تعلیم، صحت اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں انقلابی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ طلبہ کو لیپ ٹاپ، اسکالرشپس اور الیکٹرک بائکس مل رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں اضلاع کے بعد تحصیل کی سطح تک گرین الیکٹرک بسوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ سخت گرمی میں AC والی بسیں عام آدمی کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں۔ مریم نواز نے حکومتی وسائل کو پنجاب کے کونے کونے تک پہنچایا۔ پہلے عوام حکومت کو ڈھونڈتے تھے، اب حکومت لوگوں کے پاس پہنچ رہی ہے۔ اسلام آباد میں ڈیزل چوری کرنے والے 2 ملزمان گرفتار۔ FIA کا کہنا ہے ملزمان نے سہالہ میں زیر زمین پائپ لائن بنا رکھی تھی۔ PSO کا یومیہ 20,000 لیٹر ڈیزل چوری کرتے تھے۔ قومی خزانے کو 10 کروڑ سے زائد کا نقصان پہنچایا۔ کارروائی کے دوران آئل سے بھرے ڈرم اور 2 گاڑیاں قبضے میں لے لی گئیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا الیکشن سے متعلق خفیہ دستاویزات ڈی کلاسیفائڈ کرنے کا اعلان۔ قوم سے خطاب میں کہا CIA کی دستاویزات آج ریلیز کر رہا ہوں۔ چین امریکی انتخابات میں مسلسل مداخلت کرتا رہا ہے۔ الیکشن ڈیٹا کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ کا انتخابی نظام کمزور اور کرپٹ ہو چکا ہے۔ سیو امریکہ ایکٹ کی منظوری سے انتخابی عمل محفوظ ہو جائے گا۔ چین نے صدر ٹرمپ کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ واشنگٹن میں چینی سفارتخانے نے بیان میں کہا چین دیگر ملکوں کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول پر کاربند ہے۔ چین نے امریکی الیکشن میں کوئی مداخلت نہیں کی اور نہ ہی کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی تقریر پر جوا کھیلنے والا وائٹ ہاؤس کا اہلکار معطل، بغیر تنخواہ جبری رخصت پر بھیج دیا گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کے مطابق گیبریل پر صدر ٹرمپ کی تقریر کا مسودہ پہلے سے پڑھ لینے کا الزام ہے۔ وہ حساس معلومات کا استعمال کر کے آن لائن پیش گوئی مارکیٹ میں خفیہ طور پر شرطیں لگاتا تھا۔ اور پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کا دورہ ویسٹ انڈیز پر پہلا پریکٹس سیشن۔ قومی کھلاڑیوں نے کوئنز پارک کرکٹ کلب میں تیاریوں کا آغاز کیا۔ ہیڈ کوچ سرفراز احمد اور بیٹنگ کوچ اسد شفیق کی زیر نگرانی بلے بازوں نے نیٹ پر لمبی بیٹنگ کی۔ عمر گل نے بالرز کو پریکٹس کرائی۔ پاکستانی ٹیم کل سے ٹروبا میں 4 روزہ پریکٹس میچ کھیلے گی۔ ٹیسٹ سیریز کا آغاز 25 جولائی سے ہوگا۔